بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ نواز شریف کی نہ صرف بیل ہو چکی ہے بلکہ انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جا چکی ہے۔ مریم نواز جیل کی بجائے گھر میں انجوائے کر رہی ہیں۔ شہباز شریف اپنی فیملی سمیت لندن میں مزے کر رہے ہیں اور ان کی پوری فیملی تقریباً بھگوڑی ہے پاکستان سے۔ آصف علی زرداری کی ضمانت ہو چکی ہے، فریال تالپور کی بھی ضمانت ہو چکی ہے اور اب خورشید شاہ کی بھی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ جو نہیں ہوا تو وہ یہ ہوا کہ جنرل پرویز مشرف کو ان کی غیر موجودگی میں ٹرائل کے بغیر سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ یہ عجیب ملک ہے ہمارا کہ یہاں پہ جب جس کا جو دل کرتا ہے وہ ہواؤں کا رخ بدل دیتا ہے۔ اتنی جلدی ہوتی ہے ان کو ٹارگیٹڈ انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ صرف ایک ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہے، یعنی امپریشن دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس وقت قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے تو چلو جی اس کو ٹارگٹ کر دو۔ اس ایک کو ٹارگٹ کر دیا تو بقایا 40-50 کو ویسے ہی ہم نظر انداز کر دیں گے۔ کم سے کم کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ جی آپ نے طاقتور کا انصاف نہیں کیا، یا آپ نے کسی فوجی کے ساتھ جو ہے نا انصاف نہیں کیا، یا آپ نے کسی بیوروکریٹ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ایک کو لٹکا دو بقایا جو ہے نا 40 کی خیر ہے۔ یہ ایک عجیب یہاں پہ جو ہے نا نظام چل رہا ہے اس ملک کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے وہ، میں اس کی ویڈیو آپ کو ابھی اینڈ میں دکھاؤں گا کہ وہ کیا حالات ہیں۔ وہ جو ہے نا ہاسپٹل کے اندر ہیں، ان کو شدید جو ہے نا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید بلڈ کینسر ہے، ان کی کیمو ہو رہی ہے، ان کی صبح طبیعت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، دوپہر کو ڈیفرنٹ ہوتی ہے، شام کو ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے نا آپ ان کے خلاف جو ہے نا صرف آپ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی یہاں سے عدالت نے تو اپنا فیصلہ دے دیا۔ آپ نے اگر فیصلہ دینا ہے تو آپ اس وقت کا فیصلہ دیں جب 1999 میں سعید الزمان صدیقی نے ان کو جو ہے نا سٹیمپ لگائی تھی 3 سال کی، اور یہ سپریم کورٹ ہی تھا جس نے ان کو جو ہے نا کور دیا تھا، لیگل کور، کہ ٹھیک ہے جائیں جی آپ اپنی حکومت کریں۔ آپ ان کو سزا اس وقت کی دے رہے ہیں جبکہ انہوں نے 2 ہفتے کے لیے اس چیف جسٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی جو وہ اپنی لگام سے باہر ہو چکا تھا، اور سب نے دیکھا کہ وہ چیف جسٹس جب وہ ریٹائر ہو رہا تھا کتنا وہ ذلیل و رسوا ہو کے گیا۔ وہ میں بات کر رہا ہوں افتخار محمد چودھری کی، جس نے اس ملک میں جوڈیشری کو ناقابل تسکین نقصان پہنچایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے اعتزاز احسن ان کا علم لے کر چلتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ہزاروں لوگوں کے سامنے مانا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے یہ معاملہ جو ہے نا کیا۔ سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے آئین سے غداری کا جرم ثابت ہونے پر مختصر فیصلہ سنایا۔ 3 ججز میں مشتمل خصوصی عدالت نے جو ہے نا فیصلہ دیا، جس میں سے 2 نے جو ہے نا سزا کے حق میں فیصلہ دیا جبکہ 1 نے اس کا اختلاف کیا۔ تفصیلی فیصلہ جو ہے نا بعد میں سنایا جائے گا۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے 30 دن کا وقت مقرر ہے، اور اگر مشرف جو ہے نا پاکستان میں آ کر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو یہ حق بھی ان سے چھین لیا جائے گا۔ ایک بندے کو آپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر باہر بھیج رہے ہیں جس نے اس ملک کا اربوں کھربوں روپیہ لوٹ لیا، اس قوم کو جو ہے نا قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا، اور ایک بندہ جس نے 65 کی جنگ لڑی، 71 کی جنگ لڑی، اس نے وہ 99 میں آیا، کن حالات میں آیا آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف فوج کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے۔ کبھی ایک جنرل جا رہا تھا، کبھی دوسرا جا رہا تھا، کبھی تیسرا جا رہا تھا، اپنی مرضی سے وہ اس طریقے سے چینج کر رہے تھے جیسے کوئی 16ویں گریڈ کے افسر کو وہ چینج کر رہے ہیں۔ اور وہ اس وقت امیر المسلمین جو ہے نا خلیفہ بننے کا جو ہے نا وہ پلان بنا رہے تھے۔ ان کو 2/3 میجورٹی تو مل گئی تھی لیکن ان کا دماغ بھی خراب ہو گیا تھا، لیکن ان کے دماغ کو صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اسی مشرف کو انہوں نے قوم کے مفاد کے لیے، اس ملک کے مفاد کے لیے ایکسٹینشن بھی دی، لیکن جب انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا اور مشرف کو پاکستان میں آنے سے ان کی پرواز کو روکا، اور پرواز کے اندر فیول بھی کم ہو گیا تھا، اور بہت ساری ایک لمبی ڈیٹیل ہے جس میں اگر میں جاؤں گا تو بہت زیادہ وقت آپ کا ضائع ہوگا۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت جو ہے نا، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو ہے نا انصاف کیا جا رہا ہے۔ میں کم از کم میں اس چیز پہ ایگری نہیں ہوں کہ جس بندے نے 1971 کی جنگ لڑی ہو، جس بندے نے جو اس ملک کو جو ہے نا انتہائی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک ڈپریشن سے بچایا، جس طریقے سے 9/11 کا واقعہ پیش ہوا اس طریقے سے جب مشرف اس قوم کو لے کے چلا، اور جب وہ گیا تو اس وقت اس ملک کے معاشی حالات بہت زیادہ بہتر تھے، میڈیا اسی وقت گروم ہوا تھا، معیشت پاکستان کی اسی وقت گروم کر رہی تھی اور بہت زیادہ بہتری تھی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب جنرل مشرف نے اپنی آخری تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے 1999 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تھا
جس کے بعد وہ 2001 سے 2008 تک ملک کے صدر بھی رہے تھے۔ 3 برس سے زیادہ عرصے سے وہ ملک سے باہر رہے اور اس وقت دبئی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ رواں ماہ انہوں نے ہسپتال سے ہی جاری کیے ایک بیان میں نے جو کہ آپ کو ذکر کیا، کہا تھا کہ ان کی خلاف جو مقدمہ قائم کیا گیا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب پاکستان کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس مقدمے کے لیے قائم کی گئی خصوصی عدالت کو وفاقی حکومت کی شکایت کے عین مطابق ٹرائل صرف سابق آرمی چیف تک محدود کرنے کا حکم دیا۔ یہ اتنی جلدی میں جو ہے نا انصاف فراہم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں لاکھوں کیس پینڈنگ ہیں، ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کی ٹینشن ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پہ انصاف کریں۔ صرف ایک بندے کو جو ہے نا آپ ٹانگ دیں، بقایا کی خیر ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلا غداری کا مقدمہ فیض احمد فیض پر چلایا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت الٹانے کی سازش کی تھی۔ اس مقدمے میں انہوں نے 4 سال جیل کاٹی۔ اس کے بعد حیات شیرپا کے قتل کے بعد بغاوت کا مقدمہ خان عبدالولی خان پر چلایا گیا، جسے جنرل ضیاء نے 1978 میں معاف کر دیا تھا۔ 1992 میں نواز شریف کے خلاف نظم چھاپنے پر ملیحہ لودھی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنا، جسے مقدمہ چلنے سے 3 دن پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے اپنی ہی دور حکومت میں جاوید ہاشمی پر غداری کا مقدمہ چلایا، جنہوں نے ایک حاضر سروس افسر کا خط منظر عام پر لائے تھے، جس میں اس افسر نے مشرف کو امریکہ کی سپورٹ کرنے کے حوالے سے اس کی مخالفت کی تھی۔ اور اب جنرل مشرف کے خلاف نہ صرف مقدمہ چلا ہے بلکہ انہیں سزائے موت کا حکم بھی سنا دیا گیا ہے۔ نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے 8 سال بعد 2007 میں ایک اور بحران 8 سال بعد 2007 میں ایک اور بحران تب پیدا ہوا جب جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایک بار پھر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ 3 نومبر سے 15 دسمبر تک 42 روز آئین معطل رہا، کئی جج بشمول چیف جسٹس نظر بند کر دیے گئے، میڈیا پر پابندی نافذ کر دی گئی۔ مشرف نے بڑھتی ہوئی جو ہے نا بد امنی اور انتظامی امور میں مداخلت کی بنا پر ایمرجنسی کے نفاذ کا جواز بنایا تھا۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو وہ چیف ایگزیکٹو بنے تھے، بعد میں وہ 3 بار صدر بنے۔ پہلی مرتبہ صدر رفیق احمد تراڑ کے استعفے کے بعد انہوں نے خود کو صدر مقرر کیا، دوسری مرتبہ 2002 میں خود کو صدر منتخب کرایا، جبکہ تیسری دفعہ وہ صدر بننے جا رہے تھے تو یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا اور وہ مواخذے سے بچنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے انہوں نے ریزائن کر دیا۔ قصہ یوں شروع ہوا کہ مارچ 2007 میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو مبہم الزامات کے تحت ہٹایا تو وکلاء نے اس اقدام کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا اور کالے کوٹوں کا ایک احتجاج پاکستان میں جنرل مشرف کے خلاف شروع ہو گیا اور یہ کالے کوٹوں کے نام سے مشہور ہوا۔ جولائی 2007 میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے جسٹس افتخار محمد چودھری کو بحال کر دیا۔ پہلی مرتبہ ججز نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جواباً جنرل مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کر کے 61 ججز کو بند کر دیا۔ اس کے بعد صدارتی انتخابات کے موقع پر 2007 میں جنرل مشرف کے مخالف امیدوار ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین احمد کی درخواست پر سوال کھڑا ہوا کہ کیا مسلح افواج کا رکن آئینی طور پر صدارتی انتخاب لڑ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اگرچہ مشرف کو راستہ تو دیا لیکن الیکشن کمیشن کو پابند کیا کہ وہ عدالت سے حتمی فیصلے تک سرکاری طور پر جیتنے والے صدارتی امیدوار کا اعلان نہ کرے۔ صدارتی انتخاب جنرل مشرف جیت گئے۔ پرویز مشرف کے صدارتی عہدے کی مدت 15 نومبر کو ختم ہو رہی تھی، لہٰذا عدالت نے 5 نومبر کی تاریخ درخواست کی سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اس سے پہلے کہ عدالت کسی نتیجے پر پہنچتی، 3 نومبر کی شام کو جنرل مشرف نے بطور آرمی چیف ایمرجنسی نافذ کر دی۔ مجھے وہ سارے حالات یاد ہیں اچھے طریقے سے، ایک کشمکش چل رہی تھی اور افتخار محمد چودھری نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے کسی بھی طریقے سے جنرل مشرف کو ڈسٹرب کرنا ہے اور اس وقت جنرل مشرف نے یہ فیصلہ کیا کہ اور نہ صرف فیصلہ کیا، ان کی کابینہ نے فیصلہ کیا اس وقت اور ہر بندہ وہاں پہ موجود تھا اور زاہد حامد جو کہ بعد میں نواز شریف کے جو ہے نا قانونی مشیر رہ چکے ہیں اور وزیر رہ چکے ہیں، وہ ان تمام چیزوں میں جو ہے نا شامل تھے۔ ان سے کسی سے نہیں پوچھا جا رہا یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک ٹارگیٹڈ کام ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو طریقے سے کریں تاکہ سب لوگوں کو نظر آئے کہ واقعی انصاف ہوا ہے۔ میری طبیعت تو بہت خراب ہے، شروع سے خراب ہے اور میں یہاں ہاسپٹل میں آتا جاتا رہا ہوں اور یہاں ڈاکٹر کے حوالے ہوتا رہا ہوں میں، اور ابھی بھی یہی حالت ہے۔ آج صبح مجھے ڈیزینس ہوئی اور میں بلیک آؤٹ ہو گیا، مجھے پھر اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے میں اس کے بعد کیا ہوا ہے۔ یہ کیس میری نظر میں بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ میں تو غداری چھوڑے، میں نے تو اس ملک کے لیے بہت خدمات سر انجام دیے ہیں۔
जंगें लड़ा हुआ हूँ मैं, और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है, तो इसलिए मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। अब यहाँ इस केस में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा जो लॉयर है सलमान सफ्तर, उस तक को सुन नहीं रहे हैं। तो मेरी नज़र में बहुत ज्यादती हो रही है, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है। अब वो कमीशन कहते हैं कि आज तैयार बनी है, वो कमीशन बेशक, यहाँ तक मेरा ताल्लुक है, वो बेशक इधर आए और मैं उनको स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ। वो आए, मुझे सुने और खुद देखें मेरी तबीयत कैसी है, उसके बाद फैसला करें, और उस कमीशन की बात को कम से कम कोर्ट में सुना जाए और मेरा लॉयर जो बोल रहा है उनको सुना जाए। उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।